مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم حضرت، خیریت ہے؟ حضرت میں صادق بول رہا ہوں، محمد صادق القادری رتلام سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں حضرت، میں نے 2-3 دن پہلے بھی آپ کے پاس ایک آڈیو جاری کی تھی اس تعلق سے کہ علامہ آصف جلالی صاحب جو ہے ان کا جو میٹر ہے وہ بڑا طول پکڑ رہا ہے، اور آج کے دور میں مطلب علماء اہل سنت کے علماء تو ٹھیک ہے، عوام اہل سنت کے لیے بہت بڑی مطلب پرابلم ہو گئی ہے اس کے اندر۔ تو اگر مطلب کچھ بہتر مطلب آپ بنا دیں اس کے لیے کہ آپ کا کیا کہنا ہے علماء اہل سنت کے تعلق سے، وہاں پہ جو بھی میٹر ہے تو آپ بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ اب لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں تو ہم ان کو کیا جواب دیں؟ تو جو بھی مطلب معاملہ ہے آپ کے حساب سے بہتر بنا دیں، اور کیونکہ یہ جو میٹر ہے وہ اہل بیت اطہار، جہاں تک کہ ہم لوگوں کو لگا ہے رتلام میں کہ بس عظمت فاطمہ تو بہانہ ہے اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت نشانہ ہے۔ تو اس تعلق سے بہتر آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بیچ میں تو کوئی ایسا مطلب ذی علم شخص ہے ہی نہیں، رتلام لوکل میں تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، اور چونکہ آپ ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں تو آپ بہتر طریقے سے، اور آپ کی بات ہم بالکل سر تسلیم کریں گے، سر خم کر کے۔ تو آپ دعاؤں کے ساتھ دعا فرما دیں ہمارے لیے، اور اس مسئلے کو تھوڑا آفتاب کی طرح روشن کر دیں، اور ہمارے لیے کیا حکم ہے اس تعلق سے کچھ بتا دیں۔ ٹھیک ہے حضرت، اللہ جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی جناب، آپ کا پہلے بھی میسج آیا ہوا تھا اور آج بھی آیا، لیکن ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی، چونکہ ہمارے اکابرین، ہمارے شیوخ، ہمارے رہنما مقتدی حضرات نے بڑے ہی اچھے انداز سے اس کی وضاحت فرما دی اور تائید بھی فرما دی تھی، لیکن آپ نے واپس یاد دلایا ہے تو ضرور اس تعلق سے اپنا نظریہ، اپنا خیال پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، من مات علی حب علی محمد مات مومنا، یعنی جو اہل بیت کی محبت و عقیدت میں فوت ہوا اس کی موت مومن کی موت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سرکار کا، من مات علی حب علی محمد مات اہل السنہ والجماعہ، یعنی جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ عقید اہل سنت و جماعت پہ فوت ہوا۔ اور ہم اہل سنت کے لوگ تو یہ کہتے ہیں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس طرح سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین کے تعلق سے اظہار خیال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ اس میں نعت بھی ہے اور منقبت بھی۔ بڑے ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ امام اہل سنت نے نذرانہ خلوص کو پیش کیا۔ عقائد اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ انبیاء کرام، رسولان عظام اور جملہ ملائکہ علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین محفوظ عن الخطا ہیں۔ ہم اہل سنت جملہ انبیاء و رسول، جملہ ازواج مطہرات، جملہ اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ کرام، جملہ اولیاء کرام، جملہ ائمہ کرام وغیرہم سے حسب مراتب قلبی محبت و عقیدت رکھتے ہیں، اور یہی معمولات و نظریات اور افکار و خیالات جمیع اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت والوں کے ہیں۔ ہم اہل سنت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آل و ازواج اور اصحاب
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بات تو بہت ہی اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادنا سی نسبت رکھنے والی ہر چیز اور ہر شے کا احترام اور دل و جان سے اس سے عقیدت اور محبت اور اکرام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی مسلمان پوری دنیا کا ایسا نہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت و عقیدت اپنی نجات کا ذریعہ نہ جانتا ہو اور نہ مانتا ہو، اور کوئی بھی مسلمان پوری دنیا میں ایسا نہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ازواج سے محبت و عقیدت نہ رکھتا ہو۔ جو اہل بیت ازواج مطہرات اصحاب مصطفیٰ کی محبت و عقیدت حسب مراتب نہ جانے نہ مانے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ وہ کسی بھی مشرب کا، مسلک کا، مذہب کا رابطہ رکھنے والا ہو، کسی بھی چیز پر چلنے کا دعویٰ کرنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا داعی ہو، یہ معیار ہے ایمان اور ایقان اور سچی پہچان کا۔ اب جو لوگ ہر بات میں یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں، تو بتائیے کوئی پوری دنیا میں ایماندار یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اہل بیت والے نہیں ہیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم صحابہ والے نہیں ہیں؟ بات جہاں کی ہو وہیں کی کرنی چاہیے۔ کنز العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر آصف جلالی عزیزہ مزدہو کی تحریر، تقریر، افکار و نظریات اور مکمل خیالات نے واضح کر دیا ہے کہ وہ خود اہل بیت اور صحابہ والے ہیں، تو اس بات کو الگ رنگ دینا کہاں کا انصاف ہے؟ جب انہوں نے سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے اپنی محبت عقیدت کی بین دلیل دے دی اور ثابت کر دیا کہ سیدہ کے در کی دھول کی توقیر میں نجات ہے، جب انہوں نے اپنی توضیح اور تشریح اور دلیل کے ذریعے بتا دیا کہ میری مراد خطائے اجتہادی ہے، تو پھر ان پر شرعاً کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ جس بات پر انہیں کھینچا جا رہا ہے، ان کو الجھایا گیا، وہ اس سے بری ہیں۔ اگر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جلالی صاحب گستاخ ہیں، تو گستاخ ہونے کے لیے عقلی، نقلی، علمی دلائل و براہین سے علماء اہل سنت و امام اہل سنت میں ثابت کرتے، مگر وہ ایسا کرنے سے معذور رہے اور جذباتی بیانات، جذباتی پوسٹیں جن کا اصل مسئلہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، علمی مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ان میں، رفض و خبث کا پردہ جلالی صاحب چاک کر رہے تھے، تو اس پردہ کو بچانے کے لیے سنی نما کچھ بکاؤ لوگ جال سازی کر کے انہوں نے جلالی صاحب کو جیل کی سلاخوں تک پہنچایا۔ اس سے نہ مخالفین کا نقصان ہے، نہ جلالی صاحب کا نقصان ہے۔ نقصان ہے تو مذہب و ملت کا نقصان ہے۔ جلالی جی کے قدیم کے اطوار کو دیکھنا چاہیے کہ تحفظ ناموس رسالت، تحفظ عشق صحابہ، تحفظ محبت اولیاء، تحفظ عطرت فاطمہ زہرا، تحفظ مجاز ازواج مطہرات اور تحفظ عقائد اہل سنت اور معمولات مسلک اعلیٰ حضرت کی محافظت کے لیے یہی محب اہل بیت، محب صحابہ ہی میدان میں سینہ سپر ہو کر پہرا دیتا رہا۔ لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہر میدان میں جلالی صاحب کھڑے ہو کر کے ڈٹ کر دشمنان دین سے مقابلہ کرتے رہے۔ آج کچھ لوگ جلالی صاحب کو اہل سنت سے باہر کرنے کا راستہ دکھا رہے ہیں، جو خود اہل سنت کے عقائد و نظریات سے کما حق واقف نہیں ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک خبثائے زمانہ پر کفر کا فتویٰ صادر نہ فرمایا جب تک کہ یقینی، حتمی، قطعی، شرعی طور پر کسی کا کفر صریح ثابت نہ ہو گیا، اور اس میں اصلاً ہرگز کوئی تعویل کی گنجائش نہ رہی، یہاں تک کہ اس تحقیق و تدقیق میں 13 سال تک کا عرصہ لگ گیا۔ یعنی امام اہل سنت نے کسی کے اندر کفر کا معاملہ نظر آیا
تو امام اہل سنت نے انہیں 13 سال تک تعویل کرنے کا موقع دیا اور فتوی تکفیر لگانے میں ہر ممکن احتیاط اور قوانین شرعیت کا لحاظ رکھا، لیکن آج بات بات پر لوگ اس میں الجھتے جا رہے ہیں، اور جلالی صاحب جو بے باک ترجمان اہل سنت ہیں، ان کی دلیل سننے کے بجائے انہیں ذلیل و رسوا کر کے جیل کے نذر کر دیا گیا۔ لیکن آج ان کے موقف و نظریات کی تائید سادات کرام، محدثین عظام، مفتیان ذوی الاحترام، علماء اہل سنت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ انڈیا سے مرکزی اہل سنت بریلی شریف کے شہزادگان اعلیٰ حضرت کی مکمل تائید انہیں حاصل ہے، جس میں جانشین و شہزادے حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضرت مفتی الحاج الشاہ اسجد رضا خان قادری مد ظلہ العالی، ہزاروں علماء و مفتیان کرام کے وسطاذ، ممتاز الفقہاء، وارث علوم صدر الشریعہ، جانشین و شہزادے صدر الشریعہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری رضوی مد ظلہ، صاحب سجادہ بالگرام شریف اولاد رسول حضرت سید سہیل میاں زیزہ مزدہ، اولاد رسول اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت گلزار اسماعیل واسطی زیدہ مزدہ صاحب سجادہ مسولی شریف، اولاد حضرت کبیر الاولیاء حضرت سید کبیر رفاعی کے چشم و چراغ حضرت سید رضوان شافعی رفاعی زیدہ مزدہ، ان کے علاوہ درجنوں سادات کرام، درجنوں مفتیان کرام، علماء ذوی الاحترام، مشائخین عظام، اکابر شیوخ کی جانب سے عقید اہل سنت کی تائید و توثیق حضرت ڈاکٹر آصف جلالی زیدہ مزدہ کو حاصل ہے۔ آج پوری دنیا میں چند کو چھوڑ کر سبھی صحیح العقیدہ مسلمان ڈاکٹر آصف کے نظریات کی تائید کر رہے ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب غلط ہوتے تو حضور محدث کبیر مد ظلہ العالی جیسا جلیل القدر اور جلالت العلم جیسی شان والے کبھی بھی ان کی تائید نہ کرتے۔ شہزادے تاج الشریعہ جو سنیت کی شان، محبت کی پہچان، حق کی جان ہیں، کبھی بھی اپنی خیال و نظریات کا اظہار نہ کرتے۔ اہل بیت کے گھر کی بات تھی تو چشم و چراغ اہل بیت میدان میں اتر کر کھل کر ان کی تائید نہ کرتے۔ ڈاکٹر صاحب درست طور پر مسلک و مذہب کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہم سب اپنی مرکزی اہل سنت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے نظریات کو برحق جانیں اور بریلی شریف سے جو احکام جاری ہوں ہر معاملہ میں اسی کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور سید عالم رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت اور ان کے آل و ازواج اور اصحاب کی عقیدت و محبت خوب خوب عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں بھر دے، اور رافضیوں کے ہر فتنوں سے پوری قوم کو محفوظ و مامون رکھے۔ ضرورت ہے کہ اہل سنت کے تمامی افراد، علماء، شیوخ، مفتیان کرام، عوام اہل سنت، ائمہ کرام، حفاظ قرآن، قاری قرآن کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے بھلے مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے جمع ہو کر کے اور بدعقیدوں اور بد دیانتوں اور بد مذہبوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ تمامی علماء متحد ہو کر کے، متفق ہو کر کے، تمامی مفتیان کرام متحد اور متفق ہو کر کے مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کے لیے آگے بڑھیں اور ڈاکٹر صاحب کی تائید و توثیق کریں اور ان کی رہائی کے لیے ہر ممکن ذریعے سے کوششیں کریں، دعائیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔